نوافل بھی پڑھتا ہے. ارے نفس و شیطان سے مقابلہ کر کے سنت و عمل پیدا ہوتا ہے. جو دنیاوی نوکریوں کے خواب سجائے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ارے رشک تو اس پر ہے کہ آخرت میں جنت پانے والے کے لیے علم دین اپنے اوپر لازم کرے، علم دین سیکھ کر سیدھا جنت میں چلا جائے. جو اللہ پاک کے دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے، کام کاج سے چھٹی کر کے، گھر سے بال بچوں سے دوری برداشت کر کے عاشقان رسول کے ساتھ بدری قافلوں میں مسافر بنتا ہے. جو قرآن کریم پڑھتا پڑھاتا ہے، ارے رشک تو اس پر ہے جو مدرسۃ المدینہ بلغام میں پڑھتا پڑھاتا ہے. ارے رشک تو اس کو اپنی ذات پہ ہونا چاہیے جس کا دل ہر وقت نیکی کی دعوت کی طرف مائل رہتا ہے اور وہ نیکی کی دعوت دے کر چلا جاتا ہے. ارے نماز فجر میں خود بھی اٹھتا ہے، دوسروں کو بھی جگاتا ہے، گھر گھر گلی گلی دکان دکان جا کر لوگوں کو اللہ پاک کی دین کی خدمت کی دعوت دیتا ہے. کارنامہ تو اس نے انجام دیا جو یہ سارے کام کرتا ہے. فیشن پرست نے کیا کرنا وہ انجام دیا. جو گناہوں میں مشغول ہے اس نے کیا کرنا وہ انجام دیا. جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا ہی بناتا رہا اس نے کیا کرنا وہ انجام دیا. ان کا تو کوئی مدِ مقابل ہی نہیں. فیشن کا زمانہ ہے، فیشن سے کون روکے گا. ہاں جو سنتیں اپنائے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، نفس امارہ اسے بگانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اسے تانا دیتے ہیں تو گھر والوں کو اکثر گھر والے بھی عموماً اس پر اعتراضات کرتے ہیں. اس نے داڑھی کیوں رکھ لی، اس نے امامہ کیوں سجا لیا، یہ فیشن ایبل لباس کے بجائے سنت کے مطابق لباس کیوں پہنا. یہ ہے کمال، یہ ہے کمال. ایسی مشکلات میں رہ کر سنتوں پر عمل کرنا، نیکی کی دعوت دینا، فکر آخرت میں کوشش کرتے رہنا. کارنامہ اس نے انجام دیا جو دنیا میں رہ کر جنت میں لے جانے والے آواز کرتا ہے. تعجب تو اس پر ہے، کمال تو اس نے کیا، لہذا رشک تو اس پر کرنا چاہیے. اور جو بد نصیب دنیا میں رہ کر دنیا ہی کا ہو گیا، شیطان سے بھی ہار گیا، نفس امارہ سے بھی ہار گیا، فیشن پرستی کے سامنے بھی اس نے ہتھیار ڈال دیے، جہنم میں لے جانے والے کام میں مصروف ہو گیا. اس پر کیا تعجب ہے، اس پر کیا رشک ہے. غرض تعجب اس پر نہیں کہ ہلاکت میں پڑنے والا ہلاکت میں کیسے پڑ گیا، تعجب تو اس پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا. اللہ پاک ہمیں نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آہا تو یاریاں گناہوں کی پانیاں میں لگایا رب، نفس و شیطان ہو گئے ہیں غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب. نیند جا کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے بے شفا یا رب. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ. منقول ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی دور میں جوہرات کی تجارت کیا کرتے تھے. پھر آپ دنیا سے بے رغبت ہوئے اور ہر وقت قبر و آخرت کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے بے رغبت کیسے ہوئے، اس کا واقعہ یوں ہوا. ایک مرتبہ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام تشریف لے گئے. وہاں آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا. جنگل میں ایک جگہ اعلیٰ قسم کے ریشمی کپڑے کا خوبصورت خیمہ بنا ہوا ہے. خیمے کے ارد گرد اسلحہ اٹھائے فوجی کھڑے ہیں. ان فوجیوں نے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے. پھر ملک کے بڑے بڑے اہل علم آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور چلے گئے. پھر ملک کے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر وہاں آئے، انہوں نے بھی خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا اور پھر چلے گئے. پھر بادشاہ اور وزیر آئے، یہ بھی کچھ دیر خیمے کے پاس رکے، کچھ کہا اور چلے گئے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے. بتانے والے نے بتایا بادشاہ کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس خیمے میں دفن ہے. ہر سال جب اس کی وفات کا دن آتا ہے تو سب اسی طرح جمع ہوتے ہیں. پہلے فوجی خیمے کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کو بچا لیتے. پھر اہل علم آ کر کہتے ہیں اے بادشاہ کے بیٹے، اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جاتا تو ہم ضرور تمہیں بچا لیتے. پھر ڈاکٹرز آتے اور کہتے اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت کا کوئی علاج ممکن ہوتا
تو ہم ضرور آپ کا علاج کرتے۔ آخر میں بادشاہ اور وزیر آ کر کہتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے بچانے کی بہت کوشش کی مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے، اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں اس واقعے کا بڑا گہرا اثر ہوا اور آپ نے اسی وقت پختہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر نہیں ہنسوں گا اور جب تک دنیا میں رہوں گا فکر آخرت ہی میں مصروف رہوں گا۔ وہ ہے عیش و عشرت کا وہی محل بھی جہاں تک ہر گھڑی ہے اجل بھی، بس اب اپنے جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی عبرت کی بات ہے، واقعی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کسی کا چھٹکارا نہیں، موت آئے گی آ کر ہی رہے گی، کوئی امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی نیک ہو یا گنہگار، تہجد گزار ہو یا نمازوں میں سستی کا شکار، کوئی عہدیدار ہو یا بے روزگار، غرض ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے، کوئی بھی موت کے شکنجے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، دل سے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر ہمارا جینے کا انداز ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں ہمیشہ ہی سے اس دنیا میں رہنا ہے، ایسا انداز اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمارے انداز میں چینجنگ نہیں آتی۔ اے کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ 12-17 سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ترجمہ قرآن کنز ایمان، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت شیخ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے دنیا کے طلبگار، تو نے اللہ پاک کی محبت، آخرت کی نعمتیں، جنت کی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں بھری پرسکون زندگی بدلے میں دنیا کی عارضی فانی عیش و عشرت کو اپنا بنا لیا۔ تجھے یہ مشورہ اور تسلی کس نے دی کہ تو نے ایسا نقصان کا سودا کیا؟ تیری یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی گزر جائے گی جیسے پانی گزر جاتا ہے، پھر تجھے تنگ و تاریک قبر میں لٹا دیا جائے گا جہاں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا، پھر مالک حقیقی یعنی اللہ پاک تجھ سے ایسا حساب طلب کرے گا جس میں معمولی سی بھی کمی پیشی نہیں ہوگی، تجھے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اے عاشقان رسول غور سے سنتے چلے جائیے، اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سر کو جھکاتے ہوئے چلے جائیے، یہ جو بھی فرمان ہو رہا ہے، یہ جو قول میرے کانوں سے ٹکرا رہا ہے، یہ میری ذات سے ہے۔ کیا فرماتے ہیں اے عاشقان رسول؟ غور فرمائیے وہ کیسا بے بسی کا دن ہوگا، کیسی بے کسی ہوگی، ہم کتنے لاچار ہوں گے جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے، سانس اٹکے گی، آخری ہچکی آئے گی اور روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اس دنیا اس دن نہ کسی بادشاہ کی بادشاہی اسے بچا سکے گی، نہ کسی غریب کی غربت اسے بچا سکے گی، نہ کسی کا زور چل سکے گا، نہ کسی کمزوری کا عذر مانا جائے گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکات العالیہ آخرت کی ریاض سے مالا مال پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کہ بے شمار، یاد رکھ میں ہوں بے
غلام بچھو قبر میں گھر آگے کیا کرے گا بے عمل گھر چھاگے کر لے تو توبہ رب کی رحمت ہے بڑی کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی اللہ پاک ہمیں زندگی بھر قبر آخرت کی تیاری مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے بھائی اسلام بھائیو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت خوف خدا والے تھے آپ پر ہمیشہ غم کا غلبہ رہتا خوف خدا کے سبب عموماً روتے رہتے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لاتے تو یوں لگتا جیسے کسی قریبی دوست کی تدفین سے واپس آئے ایسے رہتے جیسے آگ آپ کے سر پر لٹک رہی ہے ایسے بیٹھتے جیسے وہ قیدی ہے اور ابھی اس کی گردن اڑا دی جائے گی صبح اس حال میں کرتے کہ جیسے ابھی قیامت کی ہولناکی اسے گزر کر آئے ہیں ایک مرتبہ کسی نے آپ سے حال پوچھا تو فرمایا بیچ سمندر میں جس کی کشتی ٹوٹ جائے بیچ سمندر میں جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے بہتر حالت میں ہوگا پوچھا ایسا کیوں فرمایا میں گناہگار بنتا ہوں اور جو کچھ نیکیاں کر پاتا ہوں وہ قبول ہوئی یا میرے منہ پر مار دی جائیں گی یہ میں نہیں جانتا کہتے ہیں میری اس پریشانی کا سبب اور میرے دل پر یہ قلب پر غمگین میرے سبب سے ہے کہ جو میری نیکیاں میں نے کی ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں یا میرے منہ پر مار دی گئی میں اسی غم میں مبتلا رہتا ہوں اسلامی پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں تھوڑا سا دلیل ہو جائے یہ ادھر کافی سارے طرح ہو جائیں بعد میں آنے والے خوشیاں ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا پیالہ ہاتھ میں لیتے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر غشی طاری ہو گئی اور پیالہ ہاتھ مبارک سے نیچے گر گیا جب کچھ دیر بعد طبیعت بہتر ہوئی تو لوگوں نے پوچھا اے ابو سعید آپ کو کیا ہو گیا فرمایا مجھے جہنمیوں کی وہ التجا یاد آ گئی جو وہ جنتیوں سے کریں گے میرے پر اسلامی بھائیوں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان افیضوا علیہا من الماء ترجمہ قرآن کنز الایمان کہ ہمیں کچھ پانی دے دو میرے پر اسلامی بھائیوں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سخت گرمیوں میں بھی نفلی روزے رکھتے اللہ پاک ہمیں بھی نفل روزوں کی توفیق عطا فرمائے میرے پر اسلام بھائیوں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مشکبار پاکیزہ معطر ماحول ہمیں بھی نفلی روزوں کا ذہن دیتا ہے الحمدللہ میرے اور آپ کی شرکت ایک امیر سنت سارا سال ہی روزے میں رہتے ہیں چند دنوں کے علاوہ جہاں روزہ رکھنا نہیں چاہیے آپ الحمدللہ روزے میں رہتے ہیں اور 30 سال سے آپ کا یہی معمول ہے اور الحمدللہ عزوجل آپ کو بھی یاد ہوگا جب ہم بھی الحمدللہ دعوت اسلامی سے ماحول سے وابستہ ہوئے تو رجب و شعبان کے روزوں کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی اب بھی الحمدللہ ہمارے کی اسلام بھائی روزے رکھتے ہیں تو رجب کا مہینے کی آمد ہے آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ عزوجل ہم بھی رجب کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ رجب کو پہلے دن کا روزہ ایک سال گناہوں کو کفارہ ہے ایک سال کے گناہوں کو کفارہ ہے پہلے دن کا روزہ دوسرے دن کا ایک دن پہلا روزہ 3 سال گناہ کفارہ ہے دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے اور پھر یوں ایک دن کا روزہ ایک ماہ کے گناہ کفارہ بنتا چلا جاتا ہے پیارے اسلام بھی آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ رجب کی آمد ہے انشاءاللہ بھرپور انداز سے نفلی روزے رکھیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب حضرت علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ غمگین کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا آپ ہر وقت غمگین اور اداس رہتے اور فرمایا کرتے ہم ہنستے ہیں اور ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اگر روز قیامت اللہ پاک نے ہمارے اعمال کے بارے میں یہ فرما دیا جو تمہارا کوئی بھی عمل میرے نزدیک قبول نہیں تو ہمارا کیا بنے گا اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے کاش ہم تب کی سچی توبہ کرنے گناہ چھوڑنے نیکیاں کرنے اور سنتوں بری پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کی ماحول میں اسی طرح استقامت نصیب فرمائے ہم اپنی قافلوں کے مسافر بنیں نیک اعمال کرتے ہوئے یوں زندگی بسر کرتے چلے جائیں صلو علی الحبیب پیارے اسلام بھائیوں بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب۔ فرمانے آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام سرموں میں بہتر سرمہ عصمت ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ اے اشکار رسول، پتھر کا سرمہ استعمال کرنے میں حرج نہیں، سیاہ سرمہ یا کاجل بقصد زینت یعنی خوبصورتی کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرمہ رات کو سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ سرمہ استعمال کرنے کی 3 معقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی سیدھی آنکھ میں 3 سلائیاں اور الٹی آنکھ میں 2، تو کبھی دونوں آنکھیں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اس کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ الکریم تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ اے اشکار رسول، تقریب کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے ہیں، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرمہ لگائیے پھر الٹی آنکھ میں۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بارش لیے جلد 3 صفحہ حصہ 16 اور جلد 3 حصہ 16 اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب خرید فرمائیے اور پڑھیے، سنتے سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے، اور مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسولوں کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر کے دوسروں کو بھی سنتے سکھانے کا ذہن بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس نامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی کے ساتھ کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد باقی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى شافعی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا نشان فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات والسبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا عليه